بحث اس میں فائل یہاں سے دیکھ لیں دوبارہ، داعین داعیان داعونا داعیتن داعیتان داعیاتن، دری ہما سیگ واو باقاعدہ یازدہم یا شد، ودر داعین باقاعدہ دہم ساکن شدہ بسبب اجتماع ساکنین حذف گردیدہ۔ داعین اصل میں کیا تھا؟ داعون، واو طرف میں آیا کسرہ کے بعد، ادھر دیکھیے گا واو طرف میں آئے کسرہ کے 11واں قاعدہ یہ تھا، تو اس واو کو کس سے بدلتے ہیں؟ یا سے بدلتے ہیں، داعی یون۔ اب یہاں پر 10واں قاعدہ لگا، 10واں قاعدہ کیا تھا کہ یا آ جائے لام فعل میں کسرہ کے بعد تو پھر یا کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے۔ یا کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے۔ تو جب یا کو ساکن کیا تو اجتماع ساکنین ہوا یا اور نون تنوین کے درمیان، نون تنوین نون ساکن کے حکم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ داعین اجتماع ساکنین ہوا تنوین کے ساتھ، نون تنوین کے ساتھ، تو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گئی، داعین۔ باقی کیا وجہ؟ داعین۔ اور پھر تنوین جو ہے عین کے اوپر لگا دیتے ہیں، تنوین جو ہے عین پر لگا دیتے ہیں، داعین۔ تو پہلے 11واں قاعدہ لگا، واو طرف میں آیا کسرہ کے بعد تو اس واو کو یا سے بدلا، پھر 10ویں قاعدے کی وجہ سے 10واں قاعدہ کیا پڑھا آپ نے؟ اس کا پہلا حصہ کہ یا لام کی جگہ آ جائے کسرہ کے بعد تو پھر وہ یا کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے، 11ویں والا قاعدہ۔ تو کہاں ان تمام سیغوں میں واو جو ہے 11ویں قاعدے کی وجہ سے یا ہوا، ودر داعین اور داعین میں، اب داعین میں 10واں قاعدہ بھی جاری ہوا، ودر داعین میں باقاعدہ دہم 10ویں قاعدے کی وجہ سے ساکن شدہ، وہ یا جو ہے ساکن ہو گئی بسبب اجتماع ساکنین حذف گردیدہ، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گئی، یا جو ہے حذف ہو گئی۔ اگر بری سیگا الف و لام آیت یا بسبب اضافت برا تنوین نیا ید صرف برسکان یا اکتفا کند و حذف نشود۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اگر بری سیگا، اگر اس سیگا پر الف لام آ جائے یا بسبب اضافت یا اضافت کی وجہ سے برا تنوین نیا ید اس پر تنوین نہ آئے، صرف برسکان یا اکتفا کنن تو صرف یا کو ساکن کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، وہ حذف نہ شود اور حذف نہیں ہوتی۔ چون الداعی، اب تنوین کن دو صورتوں میں نہیں آتی، تنوین دو صورتوں میں نہیں آتی، یا تو اس پر کیا ہو؟ الف لام ہو، یا جو ہے اضافت ہو۔ تو اب داعین پر جب الف لام لے آئے تو اب کیا ہو گیا؟ الداعی، یا اضافت کر دیں داعیکم، تو اب یا حذف نہیں ہوگی، صرف یا کو ساکن کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے معرب باللام یا اضافت کی صورت میں ساکن کرتے ہیں، حالت رفع اور حالت جری میں۔ اور اگر معرب باللام بھی نہ ہو اور اضافت بھی نہ ہو تو پھر یا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے، یا کیا ہو جاتی ہے؟ حذف ہو جاتی ہے۔ اور حالت نصب میں مطلقاً اس پر فتح آتا ہے، حالت نصب میں اس پر مطلقاً فتح آتا، داعیہ داعیکم، داعین، کیا تھا؟ داعین۔ تو حالت نصب میں اس پر مطلقاً فتح آتا ہے، یا ساکن بھی نہیں ہوتی، یا موجود ہوتی ہے اور اس پر فتح آتا ہے۔ معرب باللام اور اضافت کی صورت میں یا جو ہے ساکن ہو جاتی ہے،
حالت رفیع اور حالت جری میں، اور معرب باللام بھی نہ ہو اور اضافت بھی نہ ہو، تو پھر یا جو ہے حالت رفیع اور حالت جری میں ساکت ہو جاتی ہے، یا کیا ہو جاتی ہے؟ حذف ہو جاتی ہے، اور تنوین جو ہے عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے، تنوین عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے۔ تو کہا اگر اس صیغہ پر الف لام آ جائے یا اضافت کی وجہ سے تنوین نہ آئے تو صرف یا کو ساکن کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، وہ حذف نشود اور یا حذف نہیں ہوتی، چون ادعی و داعیکم و در ادعی گاہے حذف یا ہم آمدہ، اور کہہ رہے ہیں ادعی میں کبھی حذف یا بھی آیا ہے، چنانچہ در قولی تعالی، جیسے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان یوم یدعو الداعی، جس دن پکارنے والا پکارے گا، وَإِن ہما، اب یہاں پر قرآن مجید کی ایک مثال آپ کو دی ہے، یوم ید، یہاں پر الف لام ہے، الف لام کے باوجود بھی یا ساکت ہوئی ہے، یا حذف ہو گئی ہے، تو قرآن مجید سے مثال دی کہ کبھی جو ہے یا معرب باللام ہونے کی صورت میں یا ساکت ہوئی ہے، حذف ہو گئی ہے، کبھی یا کا حذف بھی آیا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یوم یدعو الداعی، وَإِن ہما در حالت رفع و جرس، یہ جو صورتیں انہوں نے بیان کی کہ یا ساکن ہو جاتی ہے یا جو ہے حذف ہو جاتی ہے، یہ جو ہے حالت رفیع اور حالت جری میں ہے، معرب باللام ہو یا اضافت ہو یا بغیر معرب باللام اور بغیر اضافت کے ہو، تو یا ساکن ہو جاتی ہے یا حذف ہو جاتی ہے، یہ تمام صورتیں جو ہیں یہ حالت رفیع اور جری میں ہیں، ودر حالت نصب اور حالت نصب میں داعین و داعیہ و داعیکم گوین، داعین داعیہ اور داعیکم کہتے ہیں، حالت نصب میں یہاں پر مطلقاً فتح آتا ہے، یہاں پر مطلقاً فتح آتا ہے۔ بحث اس میں مفعول مدعون مدعوان مدعوون مدعوتن مدعوتان مدعواتن، دری صیغ واو مفعول در واو لام فعل ادغام یافتہ و بس، کہہ رہے ہیں کہ ان صیغوں میں واو مفعول جو ہے اس نے در واو لام فعل میں ادغام یافتہ، ادغام پا لیا و بس، واو مفعول کا واو لام فعل میں ادغام ہو گیا اور بس۔ مدعون، مدعون اصل میں مدعون، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو واو مفعول کا واو لام فعل کے اندر ادغام کر لیا تو کیا ہوا؟ مدعون۔ تو کہا ان صیغوں کے اندر صرف واو مفعول کا واو لام فعل میں ادغام ہو گیا اور بس۔ ناقص یائی، یہ تھوڑا سا سبق رہ گیا تھا ناقص واوی کا، اس کو کمپلیٹ کیا۔ ناقص یائی دیکھیں، اسباب ضرب یضرب الرمی، تیر انداختن، تیر پھینکنا، تیر اندازی کرنا، رما یرمی رمین فهو رامن ورمی یرما رمین فهو مرمی الامر منه ارمی والنهی عنه لا ترمی الظرف منه مرمن والعالة منه مرمن مرمات مرماء وتسنیتهما مرمیان ومرمیان والجمع منهما مرام ومرامی وفعل تفضیل منه ارما والمؤنث منه رمیا وتسنیتهما ارمیان ورمیان والجمع منهما ارام وارمون ورمن ورمیات۔ ظرف این باب با وصف کسر عین مضارع، با وصف کسر عین مضارع مفتوح العین آمدہ، ظرف ازیں باب مفتوح العین آمدہ، ظرف اس باب سے مفتوح العین آیا ہے، درمیان میں بتا دیا، با وصف کسر عین مضارع، مضارع کے عین کے کسرہ کے وصف کے ساتھ، مضارع کے عین کے کسرہ کے وصف کے ساتھ، یعنی باوجود مضارع کے مکسور العین ہونے کے، مضارع مکسور العین ہونے کے باوجود بھی ظرف کیا آیا ہے؟ مفتوح العین آیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے ظرف یفعل مفعلس الا ذا ناقص
اے کمال غیر یفعل مفعلس الا ذابوا بمثال کہ یفعل کا جو ظرف ہے وہ مفعل آتا ہے، مکسور العین آتا ہے، مضارع مکسور العین سے ظرف مکسور العین آتا ہے، اور مضارع مفتوح العین اور مضموم العین سے ظرف مفتوح العین آتا ہے، لیکن ناقص اور مثال یہ جو ہیں مستثنیٰ ہیں اس قاعدے سے۔ ناقص مکسور العین بھی ہو تو اس سے ظرف کیا آتا ہے؟ مفتوح العین آتا ہے، اور مثال سے ظرف جو ہے وہ مکسور العین آتا ہے، مثال سے ظرف مکسور العین آتا ہے۔ تو ظرف یفعل مفعلس الا ناقص ہے کمال، سوائے ناقص کے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ مضارع کے مکسور العین وصف کے ساتھ، یعنی وصف کے ساتھ، اس صفت کے ساتھ کہ وہ کیا ہے؟ مکسور العین ہے، اس کے مکسور العین ہونے کے باوجود، مضارع کے مکسور العین ہونے کے باوجود ظرف ازی باب مفتوح العین آمدہ، اس باب سے ظرف جو ہے وہ مفتوح العین آیا ہے، باقاعدہ کے نوشتہ ہے، اس قاعدے کے تحت کہ جو ہم نے لکھا کہ ناقص سے مطلقاً ظرف مفتوح العین آیت، کہ ظرف جو ہے مفتوح العین آتا ہے، و یا الف شدہ، اور اس کی یا الف ہو گئی، بسبب اجتماع ساکنین بتنوین افتادہ، اور تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے افتادہ گر گئی، حذف ہو گئی۔ ظرف کیا آتا ہے؟ بولیں گے مرمیون، اور پھر یا متحرک ما قبل مفتوح کس سے بدلا؟ الف سے بدلا، ساتویں قاعدے کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا؟ آخر میں نون تنوین ہے، آخر میں نون تنوین، اور نون تنوین نون ساکن کے حکم میں ہوتا ہے، اس لیے بھی یہاں پر نون ساکن لکھ رہا ہوں۔ اب جو ہے اجتماع ساکنین ہوا نون تنوین اور الف کے درمیان، تو یہ الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، تو کیا ہوا؟ من۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ تو کہا ناقص سے ظرف جو ہے مطلقاً مفتوح العین آتا ہے، یا الف شدہ، اس کی یا جو ہے الف ہو گئی، مرمن اصل میں مرمیون تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح ساتویں قاعدے کی وجہ سے اس کو الف سے بدلا، پھر الف جو ہے تنوین کے ساتھ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، گر گیا۔ وہم چنی در مرمن، اور اسی طرح ہے مرمن اعلیٰ میں، مرمن اعلیٰ کیا تھا؟ مرمیون، یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، کیا ہوا؟ اجتماع ساکنین ہوا الف اور نون تنوین کے درمیان، الف اور نون تنوین کے درمیان، تو الف حذف ہو گیا، تو کیا ہوا؟ اس طرح وہ ہم چنی، اور اسی طرح در مرمن اعلیٰ، اور اسی طرح مرمن اعلیٰ میں کہ یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا، پھر اجتماع ساکنین ہوا الف اور نون تنوین کے درمیان، تو الف جو ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، اب ہوا مرمن، اور پھر لکھتے اس طرح ہے مرمن، تنوین میم پر لگا دیتے ہیں۔ بوقت عدم تنوین الف باقی ماند، اور تنوین نہ ہونے کے وقت، بوقت عدم تنوین کے نہ ہونے کے وقت الف باقی ماند، الف باقی رہتا ہے، چون المرما و مرماکم۔ اچھا جی، اگر تنوین نہ ہو، تنوین کتنی صورتوں میں نہیں ہوتی؟ وہی دو صورتیں آپ نے جو پڑھی ہیں، اضافت اور معرب باللام کی صورت میں۔
تو پھر کیا ہے الف باقی رہتا ہے, الف نہیں گرتا. کیا ہے گا ال مرما. اور اسی طرح مر ما کم, مرما کم, یا جو ہے المرما, یا مر ما کم. تو پھر یہ الف جب تنوین نہ ہو, یعنی تنوین دو صورتوں میں نہیں آتی, الف لام یا اضافت کی صورت میں, تو جب تنوین نہ ہو تو پھر یہ الف ساکت بھی نہیں ہوتا. المرما و مرماکم, مرامن جمع ظرف و ارامن جمع تفضیل کے دراصل مرامیون بودا. اسی طرح ارامیون, مرامیون اور ارامیون تھا. بہمال قاعدہ 25 25ویں قاعدے کو عمل دینے کی وجہ سے مرامن وارامن شدہ مرامن اور ارامن ہو گئے. اب یہاں پر دیکھیں 25ویں قاعدے کو, مرامن اصل میں تھا مرامیون, کیا تھا مرامیون. اب یہاں پر 25ویں قاعدے کو عمل دیا ہے, 25واں قاعدہ جاری کریں. یعنی اب اس پر جو ہے جب معرف باللام ہو تو کیا پڑھیں گے المرامی, کیا پڑھیں گے, پھر یا ساکن ہو جاتی ہے, اور اضافت کریں مرامی کم, کیا پڑھیں گے مرامی کم. اور بغیر الف لام اور بغیر اضافت کے مرامن, کیا پڑھیں گے مرامن. اور اسی طرح جو ہے حالت نصب میں اس پر کیا آتا ہے مطلقاً فتح آتا ہے, المرامیہ. اسی طرح مرامیکم, اور اسی طرح مرامین, کیا آئے گا مرامیت. معرف باللام اور اضافت کی صورت میں حالت رفع اور جری میں یا ساکن ہو جاتی ہے, اور معرف باللام اور معرف باللام کے بغیر, یعنی معرف باللام بھی نہ ہو مضاف بھی نہ ہو, تو پھر حالت رفعی اور حالت جری میں یا ساکت ہو جاتی ہے, یا کیا ہو جاتی ہے ساکت ہو جاتی ہے, حذف ہو جاتی ہے. اور حالت نصب میں اس پر یا جو یا پر نصب مطلقاً آتا ہے, یا پر نصب مطلقاً آتا ہے. المرامیہ مرامیکم مرامین, یہ ہے 25واں قاعدہ, یہ ہے یہ آپ نے پڑھا تھا. الجواری, جواریکم اور جوارن, کیا پڑھا تھا جوارن. حالت رفعی اور حالت جری میں معرف باللام ہو یا اضافت ہو تو یا ساکن ہو جاتی ہے, اور معرف باللام بھی نہ ہو اضافت بھی نہ ہو تو حالت رفعی اور جری میں یا ساکت ہو جاتی ہے. اور حالت نصب میں آپ نے اس پر پڑھا تھا کہ اس پر کیا آتا ہے مطلقاً اس پر فتح آتا ہے. جواریہ, جواریکم اور جوارین, کیا آتا ہے جوارن. جب حالت رفع معرف باللام بھی نہ ہو اور مضاف بھی نہ ہو تو پھر حالت رفعی اور حالت جری میں یا ساکت ہو جاتی ہے, اور حالت نصب میں اس پر مطلقاً فتح آتا ہے. اور معرف باللام کی صورت میں یا ساکن ہو جاتی ہے حالت رفعی اور حالت جری میں, لیکن حالت نصب میں یا پر مطلقاً فتح آتا ہے. اور اضافت کی صورت میں بھی یا ساکن ہو جاتی ہے حالت رفعی اور حالت جری میں, اور حالت نصب میں اس پر مطلقاً فتح آتا ہے. جواریکم,
وہ جو 25واں قاعدہ آپ نے پڑھا تھا اسی کو یہاں پر عمل دیا. تو کہا مرامن جمع ظرف وارامن جمع تفضیل کہ دراصل مرامیون وارامیون آرامیون یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. آرامیون بودا آرامیون تھا بہمال قاعدہ 25ویں قاعدے پر عمل ہوا. مرامن وارامن شدہ مرامن اور آرامن ہو گئے. تو کہا یا جو ہے حذف ہو گئی. یا جو ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ کیا تھا, مرامیون. مرامیون آپ کو بتایا کہ یا افائلو مفائلو وزن میں آ جائے, یا افائلو اور مفائلو وزن میں آ جائے لام کلمے کی جگہ آخر میں. ٹھیک ہے, افائلو مفائلو کے آخر میں یا آ جائے اور وہ مضاف بھی نہ ہو معرب باللام بھی نہ ہو تو یا کیا ہو جاتی ہے, حذف ہو جاتی ہے, اور تنوین جو ہے عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے. تو پھر یہاں سے وہی ہے نا کہ یا کو آپ کیا کریں گے, ساکن کریں گے. کیا کریں گے, پہلے ساکن کریں گے جی. تو پھر کیا ہوگا, مرامین. اس کے بعد پھر اجتماع ساکنین و نون تنوین کے ساتھ. بھائی آخر میں تنوین ہے نا, کہ فاعل و مفاعل اور اس کے جو مشابہ ہیں اگر معرب باللام ہو یا مضاف ہو تو پھر حالت رفع و جر میں یا جو ہے ساکن ہو جاتی ہے. جیسے عادل جواری و جواریکم و مررت بالجواری و جواریکم. وضرب لام و اضافت معذوف شود, اور بغیر الف لام اور بغیر اضافت کے وہ یا حذف ہو جاتی ہے. و تنوین بعین ملحق شود, اور تنوین جو ہے عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے. جیسے حاذی جوارن و مررت بی جوارن. تو اب یہاں پر لگا دیں حاذی مرامن, حاذی مرامن مررتو تنوین جو ہے وہ عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے. تنوین عین کے ساتھ ملحق ہو جاتی ہے. اچھا جی دیکھیں, در ارما یا باقاعدہ ہفتم الف شدہ. ارما, ارما اس میں تفضیل اصل میں کیا تھا, ارمیو. کیا تھا, ارمیو. یا متحرک ماقال مفتوح کس سے بدلا, الف سے بدلا, تو کیا ہوا ارما. تو کہاں در ارما, ارما میں یا باقاعدہ ہفتم الف شدہ 7ویں قاعدے کی وجہ سے الف ہو گئی. رومیہ مؤنث و ہر دو تثنیہ پر اصلاً رومیہ مؤنث اور دونوں تثنیہ اپنی اصل پر ہیں. رومیہ یہ اپنی اصل پر ہے, اور تثنیہ کیا آتی ہے, فعلا. رومیہ یہ اپنی اصل پر ہے, تثنیہ بنائے رومیہ یعنی کیا آتا ہے, رومیہ یعنی یہ بھی اپنی اصل پر ہے. اور ارما کی تثنیہ بنائے ارما یعنی یہ بھی اپنے اصل پر ہے. تو دونوں تثنیہ یعنی تثنیہ مذکر اس میں تفضیل اور تثنیہ مؤنث تفضیل یہ دونوں اپنی اصل پر ہیں. تو کہاں رومیہ مؤنث, رومیہ جو مؤنث ہے وہ ہر دو تثنیہ اور دونوں تثنیہ پر اصلاً اپنی اصل پر ہیں. وہ ہم چنی رومیاتن, اور اسی طرح رومیاتن بھی اپنے اصل پر ہے. در رومن جمع تکسیر, رومن اصل میں کیا تھا, رومایون. کیا تھا, جمع تکسیر رومایون جی. دربا دربیانی دربیاتن دورا بن رومایون. پھر کیا ہوا, یا متحرک ماقل مفتوح کس سے بدلا, الف سے بدلا, تو کیا ہوا رومان. اجتماع ساکنین ہوا الف کا تنوین کے ساتھ, نون تنوین کے ساتھ. تو پھر الف اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا, تو کیا ہوا رو من. تو کیا ہو جائے رومن. کہہ رہے ہیں کہ رومن جمع تکسیر رومیہ, رومن جمع تکسیر رومیہ کی جو جمع تکسیر ہے, رومیہ کی جو جمع تکسیر ہے, یا الف شدہ یا الف ہو گئی
इज्तिमा साकिनैन ब तनवीन, इज्तिमा साकिनैन ब तनवीन, तनवीन के साथ इज्तिमा साकिनैन की वजह से उफ्तादा व अलिफ हज़फ हो गया। इस बात फिल मादी मारू रमा रमया रमो रमत रमता रमैना रमैता रमैतुमा रमैतुम रमैती रमैतुन्ना रमैतु रमैना। दर रमा व रमऊ व रमत व रमता या बाकायदा हफ्तुम अलिफ शुदा। रमा रमऊ रमत रमता में या जो है सातवें कायदे की वजह से अलिफ शुदा अलिफ हो गया। व दर गैर रमा और इलावा रमा के इल्तिकाए साकिनैन, इल्तिकाए साकिनैन की वजह से बाताए तानीस, ताए तानीस के साथ इल्तिकाए साकिनैन की वजह से हज़फ कर दी दा वो अलिफ हज़फ हो गया। दीगर हमा सीग बर असल अंद, बाकी तमाम सीगे अपने असल पर हैं, बाकी तमाम सीगे अपनी असल पर हैं। ये देखिए रमाया रमाया रमायू रमायत रमायता रमायता। या मुतारिक माकौल मक्तू किससे बदला? अलिफ से बदला। क्या हुआ? रमा। अब यहाँ पर ये अलिफ साकित नहीं हुआ, रमाया अपनी असल पर है, रमाया अपनी असल पर है। और रमायू, अब या मुतारिक माकौल मक्तू किससे बदला? अलिफ से बदला। तो अब क्या हुआ? रमाओ अलिफ का इल्तिकाए साकिनैन हुआ, इज्तिमा साकिनैन हुआ अलिफ और वाव के दरमियान, अलिफ और वाव के दरमियान, तो अलिफ को हज़फ कर दिया। क्या हुआ? रमऊ। रमायत या मुतारिक माकौल मफ्तू किससे बदला? अलिफ से बदला। तो अलिफ का इज्तिमा साकिनैन हुआ ताए तानीस के साथ, अलिफ को गिरा दिया, तो क्या हुआ? रमत। जी रमायता या मुतारिक माकौल मफ्तू किससे बदला? अलिफ से बदला, तो क्या हुआ? रमाता। अलिफ भी साकिन, ताइस तानीस असल में साकिन है, तो फिर अलिफ को गिरा दिया। क्या हुआ? रमता। क्या हो गया? रमता। तो कहा इलावा रमा के बाकी सीगों में अलिफ का ताए तानीस के साथ इज्तिमा साकिनैन की वजह से, और या रमऊ में अलिफ का वाव के साथ इज्तिमा साकिनैन की वजह से, यहाँ रमऊ में अलिफ का इज्तिमा साकिनैन हुआ, वाव के साथ अलिफ हज़फ हो गया। और रमयत और रमयता में अलिफ का इज्तिमा साकिनैन हुआ ताए तानीस के साथ, इस वजह से यहाँ से अलिफ जो है हज़फ हो गया। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि दर रमा व रमाऊ व रमत व रमता में या जो है सातवें कायदे की वजह से अलिफ हो गई। दर गैर रमा, इलावा रमा के, इलावा रमा के, इसके अंदर अलिफ बाकी है, इलावा रमा के, दर गैर रमा इलावा रमा के इल्तिका साकिनैन, इज्तिमा साकिनैन की वजह से बाताए तानीस, ताए तानीस के साथ हज़फ कर दी था, वो अलिफ हज़फ हो गया। दीगर हमा सीग बर असल, बाकी तमाम सीगे अपनी असल पर हैं। रमई, रमयता के बाद क्या आता है? रमईना। क्या आता है? रमईना। आगे गजान करें, रमईता, रमई तुमा, रमई तुम, रमईती, रमई तुमा, रमई तुन्ना, रमई तू, रमईना, बाकी तमाम सीगे अपनी